بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زنا کی ابتدا اور شروعات آنکھوں ہی سے ہوتی ہے۔ بدنظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس طرح آگ کے شعلوں کی شروعات ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے، اسی طرح ہوس کے شعلوں کی شروعات بدنظری سے ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹی سی چنگاری بعد میں شعلے کی شکل اختیار کر کے پوری کی پوری آبادی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح دل میں سلگنے والی بدنظری کی چنگاری بڑے سے بڑے ایمان والوں کے ایمان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مثل مشہور ہے، دنیا کا سب سے لمبا سفر سب سے پہلا قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بدنظری سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی نگاہ قابو میں نہیں رہتی اس کا دل بھی قابو میں نہیں رہتا، اور جس کا دل قابو میں نہیں رہتا تو اس کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان آسانی سے تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے؟ تو اس نے کہا، بدنظری۔ اس لیے کہ جو شخص دوسری عورتوں کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو مجھے اس سے بڑی امید ہو جاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ میرے جال میں پھنس کر گناہ میں ضرور ملوث ہوگا۔ جو شخص بدنظری کا مریض ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر دوسری عورتوں کے چہروں کو خوبصورت اور مزین کر کے ایسا نقش چھوڑتا ہے کہ جس طرح تیز آندھی ویران جگہ پر اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بدنظری ایک ایسا روگ ہے جو مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آج کتنے بوڑھے ایسے ہیں کہ جن کے بال تو سفید ہیں مگر دل بالکل سیاہ اور کالے ہیں۔ آج کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو قبر تک پہنچ چکے ہیں، جن کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں مگر اس بیماری سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ بدنظری کی پیاس ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ جیسے استسقاء کا مریض چاہے اس کو سارا سمندر پلا دو مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ ایک کو دیکھو، دوسرے کو دیکھنے کی طبیعت چاہنے لگتی ہے۔ آدمی ایک کو دیکھتا ہے پھر دوسرے کو دیکھنے کی ہوس میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا کی عورتوں کو دکھا دیا جائے تب بھی وہ انسان کہے گا کاش کہ اس کے علاوہ اور بھی عورتیں ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جسم سے زنا کرنے والا تھک جاتا ہے مگر نظروں سے زنا کرنے والا کبھی نہیں تھکتا۔ اس لیے کہ بدنظری آدمی کے دل میں برائی اور زنا کے خواہشات ایسے بڑھاتی ہے جیسے پانی پودے کو بڑھاتی ہے۔ میرے دوستو، گناہ کے اس دریا میں بہنے والے کو کبھی ساحل اور کنارہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ قبر کے گڑھے میں آدمی جا کر گر جاتا ہے۔ جو شخص بدنظری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس سے عبادت کی توفیق اس طرح چھینتے ہیں کہ جب بدنظری کرنے والا نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل سے عبادت کی لذت اور حلاوت ختم کر دیتے ہیں، اور جس کے دل سے عبادت کی لذت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایسا شخص اگر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔
دوسری سزا ایسے شخص کے چہرے سے اللہ رب العزت رونق کو چھین لیتے ہیں اور اس کے جسم سے بدبو زیادہ آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو عورتیں بن سنور کر بازاروں میں نکلتی ہیں اور جو لوگ ان کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، مگر جب قریب سے دیکھو تو لعنت برس رہی ہوتی ہے، دل پریشان اور چہرہ مغموم نظر آتا ہے، اس لیے کہ بدنظری شیطان کا ایک ایسا تیر ہے جو شکار کو بعد میں اور شکار کرنے والے کو پہلے زخمی اور گھائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے دل پر پریشانیوں کے بوجھ اور بے اطمینانی اور ایسے لوگوں کے چہرے مغموم نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہلک مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربی والاسلام دینی ومحمدا